السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں سلسلے میں بات کروں گا وہ ہے قوالی، اور قوالی کے سلسلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو آج کل چل رہا ہے، ذرا سا اگر اس پہ غور کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ قوالی شریعت میں جائز نہیں ہے، اور کجا کہ قوالی میں جب بزرگوں کی بھی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اتنے بھی پیر حضرات ہیں، یہ بزرگوں کی بھی توہین کر رہے ہیں کہ قوالی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ اور قوالی کون سی چل رہی ہے کہ میرے گھر خواجہ آئے میں تو ناچوں گی چھم چھم۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اس قدر فحاشی اور عیاشی، اور اگر ڈانس کرنے کا اتنا شوق ہے تو مطلب کسی گانے پہ ڈانس کر لو۔ خواجہ غریب نواز کی شان میں قوالی ہو رہی ہے اور لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں، خواجہ سارا ڈانس کر رہے ہیں۔ یہ ایک نئی ریت ڈال دی گئی ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ اور میں تو ان لوگوں پہ بھی، چلے وہ عورتوں کا کام ڈانس کرنا ہے، وہ ڈانس کر رہی ہیں، اور جن لوگوں نے یہ اہتمام کیا ہے تو گناہ گار وہ بھی ہیں، لیکن میں ان پیروں کو کے متعلق کیا کہوں آپ سے کہ میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ جب مسرت پہ کہیں محفل ہوتی ہے، مسرت میں جو پیر بیٹھتا ہے تو اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ کھجا کہ ابھی محفل اسٹارٹ ہوئی اور پیر کھڑے ہو کے ناچنے لگا، یہ وجد نہیں ہے، یہ ڈرامے بازی ہے۔ میں خود پیر پرست ہوں، میں خود بزرگوں کو مانتا ہوں، خود بے شمار میرے مرید ہیں، لیکن جو شریعت کے خلاف ہے نا، اس پہ خاموشی نہیں رکھ سکتا میں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ وہ جو ایک ہوتا ہے وجد کا عالم، وجد میں یہی نہیں پتہ چلتا کہ بندہ کر کیا رہا ہے، کیونکہ وہ وجد ہے، لیکن یہ وجد نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے بھنگڑا، جو اکثر آپ نے مزاروں پہ دیکھا ہوگا کہ لوگ ناچتے ہیں ہاتھ اوپر کر کے اور وہ بھنگڑا ڈالتے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ پیر بھی کھڑے ہو کے ناچ رہا ہے، اور بالکل ایسے ناچ رہا ہے جیسے عورتیں ناچتی ہیں، کولے مٹکانا، ہاتھوں کو ہلانا، سارے جسم کو ہلانا۔ تو یہ ہماری آنے والی نسلیں سمجھیں گی یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ بھی یہی حرکتیں کریں گے۔ کسی بھی بزرگ کی شان میں گستاخی کرنا، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے، لوگ کمنٹس میں لعنت بھیج رہے ہیں ان لوگوں پہ۔ مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی کیونکہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میری کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی ہے۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ پیر بھی ناچ رہے ہیں اور قوالی یہی ہے۔ اور آپ اگر غور کریں اور دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا میں کہ لڑکیاں کیسے ڈانس کر رہی ہیں، اور لوگ ان کے اوپر نوٹ نچھاور کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی کولے مٹکا کے ناچ رہا ہے۔ یہ دین کی بات ہو رہی ہے، یہ اللہ اس کے رسول کو خوش کیا جا رہا ہے، یا تماشا لگایا جا رہا ہے؟ بزرگوں کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے کہ خواجہ صاحب کیا وہ ناچتے تھے، غریب نواز کے ناچتے تھے، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ناچتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک عجیب سسٹم نکال دیا ہے کہ کھڑے ہو کے ایک ناچ رہا ہے، اس کے بعد سارے کے سارے ناچ رہے ہیں۔ ابھی اچھا یہ ناچتے کیوں ہیں معلوم ہے؟ تیز تیز سے ناچ رہے ہیں کہ اگر زیادہ کوئی مسئلہ ہوگا تو لوگ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں کہ کہیں پیر صاحب گر نہ جائیں، تو وہ سنبھال لیتے ہیں۔ مزہ تب ہے کہ ان بندوں کو بھگا دو، ڈانس کرنے دو،
اور جب گرے گا نا پتہ چلے گا اسے. اور کہتے وہ وجدانی کیفیت تھی. نہیں، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی وجد کی بات نہیں ہے. یہ بزرگوں کی توہین ہے، بالکل بزرگوں کی توہین ہے. اور اس کام کے لیے جو رہبر ہوتا ہے نا وہ رہبری کرتا ہے. جس کا رہبری ڈانسر ہو تو اس کے چاہنے والے تو اس سے بڑے ڈانسر نکل آئیں گے. لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. اس لیے کہ سب کو مزے آ رہے ہیں. مجھے حیرت ہوئی جب میں نے لڑکیوں کو ناچتے ہوئے دیکھا اور وہ ڈانس کر رہی ہیں، کورے مٹکا رہی ہیں. اب میں کیا بتاؤں آپ کو، آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ ایک انہوں نے اور سسٹم نکالا ہے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو مرد حضرات احرام باندھتے ہیں اور عورتیں اچھی طرح سے لپیٹ کے اور ڈھاٹا باندھتی ہیں طواف کے دوران. اب ایک اور نیا سلسلہ نکلا. یہ سارا یہودی لوبی کام کر رہی ہے اور ہم ان کے اشاروں پہ چل رہے ہوتے ہیں. سمجھتے یہ بھی ہوگا اسلام میں. ایسا کوئی نہیں ہے. آپ ویڈیو دیکھیں تو لڑکیاں بھی مطلب یہ کہ وہ احرام باندھ رہی ہیں، احرام باندھ رہی لڑکیاں. یہ سراسر گناہ ہے اور دین سے مذاق ہے. یہ دین سے مذاق ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ احرام دو اس میں ہوتا ہے، جس کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک تہمت باندھ لی جاتی ہے اور ایک کمر پہ ایسے کر کے ڈال دیا جاتا ہے. اور وہی حرکت اگر لڑکیاں اور عورتیں کریں تو کیا ہوگا؟ کیسے چھپائیں گے جسم کو؟ یہاں لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ عورت کے لغوی معنی کیا ہیں. عورت کے لغوی معنی پردے کے ہیں. جب عورت کا مطلب پردہ ہے تو یہ سمجھ لو کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے. کوئی غور نہیں کر رہا. یہ نئی کہانی شروع ہو گئی کہ وہ خواتین جو ہے نا وہ احرام باندھ رہی ہیں. یہودی لوبی، قادیانی، یہ سارے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں. اللہ سے دعا کرو کہ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمانوں کو ہدایت دے دے بس، ورنہ نہیں لگتا. اس لیے کہ کمنٹس کے اندر جب یہ میں تو ناچوں گی چھم چھم، ان کے اگر کمنٹس دیکھیں آپ تو لوگوں نے کسی نے لعنت بھیجی ہے، کسی نے بہت جو ویڈیو میں آ سکتا ہے وہ سب کچھ انہوں نے کہہ دیا ہے. لیکن ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس پہ تھوڑا سا غور کرنا ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے جو بھی مطلب یہ کہ ایک چیز اگر آپ کے اندر ہمت نہیں تو دل سے برا جانو، اس کو دل سے برا جانو. مگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کو حیرت ہوگی کہ جب میں نے لڑکیوں کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا اور وہ بھی قوالی پر. پیروں کو میں نے ایک دفعہ آپ کو ویڈیو بتایا تھا کہ جب تک کوئی کسی کام کی میں تحقیق نہ کر لوں میں ایسی بات نہیں کرتا. اور کہ کسی نے کہہ دیا اس کی سن کے میں نے ویڈیو بنایا، ایسی نہیں، ایسا کچھ نہیں. پہلے میں دیکھتا ہوں، اس پہ غور کرتا ہوں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں کہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا، بزرگوں کا، یا ان لوگوں کا جو مسلمانوں کے خلاف، بزرگوں کے خلاف یہ سب کام کر رہے ہیں. کم سے کم آدمی یہ سوچے کہ ہم کر کیا رہے ہیں.
اور بڑے خوشی کے ساتھ مطلب یہ وہ پیسے لٹا رہے ہیں اور وہ ڈانس کر رہی ہیں. ادھر پیر حضرات وہ ڈانس کر رہے ہیں. میرے بات کو آپ اگر سمجھیں تو ڈانس میں، بھنگڑے میں اور وجد میں بڑا فرق ہے. وجدانی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. بھنگڑے میں صرف ہاتھ اوپر کر کے گھومتے ہیں، اس میں کوئی کولے نہیں مٹکاتا، کوئی جسم کو نہیں جنبش دیتا اور ناچ رہے. قوالی میں بتاؤں آپ کو کہ کشف المحجوب میں لکھا ہے، جس کے مصنف حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جو انگلی ہوش میں اٹھے اسے کاٹ دو. لوگ بزرگوں پہ بھی تہمت لگاتے ہیں. اگلی ویڈیو میں بات کروں گا آپ سے. وہ انجینئر محمد علی مرزا، جس کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے، وہ اس پہ خیر ہم بعد میں بات کریں گے، ورنہ موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا. کہ قوالی جو چشتیہ سلسلے میں ہے، لیکن بڑے سکون اور انہماک سے سنی جاتی ہے. میں نے بتا دیا آپ کو کہ شریعت میں قوالی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسی حرکتیں نہ کرو کہ دوسرے لوگ ہم پر انگلی اٹھائیں. بغیر اس کے انگلی اٹھاتے ہیں لوگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت، ان لوگوں کا یہ وتیرہ ہے. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تو ان کو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہمارے کردار ایسا نہیں ہے. ہم اپنے لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہے کہ اس دنیا میں لوگ ہیں جو یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے. میں ایک بات اور کہوں کہ یہ قیامت کے آثار ہیں. ایک قیامت آ چکی ہے اور بڑی قیامت آنے والی ہے. نہ دوپٹے کا ہوش ہے، نہ جسم کا ہوش ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، میں دکھاؤں گا آپ کو. بڑی حیرت ہوتی ہے، اللہ کہاں ہے؟ نہ اللہ کی ذات پہ توکل رہا، نہ یقین رہا، اور ویسے بھی کچھ ذمہ داری ہمارے علماء پہ بھی آتی ہے. عورتوں کا قبرستان جانا بھی جائز نہیں، یا مزاروں پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. سب کچھ کرو، دینے والی ذات جو ہے نا میرے رب کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے. اور یہ جو ڈانس، بیہودہ حرکتیں، ایسا نہ کرو کہ دوسرے مسلک کے لوگ اور دوسرے مذہب کے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں ہمیں فرق کیا ہے؟ کلبوں میں ان کی عورتیں ناچتی ہیں یا محفلوں میں ہماری عورتیں ناچتی ہیں. اور وہ جو قوال ہے نا، وہ انڈیا کا ہے. وہ انڈیا کا ہو، یہ جاپان کا ہو، یہ پاکستان کا ہو، ہمیں دیکھنا ہی وہ کہہ کیا رہا ہے اور کون سا کلام پڑھ رہا ہے. کبھی کسی کو دیکھا آپ نے کہ مطلب قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جا رہا ہو، اس کو وجد طاری ہو جائے، آنسوؤں سے رونے لگے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. بس ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، اس غرض سے کہ ثواب ملے گا بس. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر چیز کا علم موجود ہے. ہم اس سے مدد کیوں نہیں لیتے؟
پہلی بات تو یہ کہ ہمارے گھروں میں قرآن مجید، فرقان حمید ایسے رکھ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے کہیں ذرا مجھے ایک آیت دیکھنی، ذرا قرآن دکھانا، تو اس کو پہلے وہ جھاڑے گا، اتنی اس کے اوپر مٹی ہوگی۔ یہ قرآن بھی اللہ سے شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں کس گھر میں ہوں، کنہوں نے تو مجھے کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ پچھلی ویڈیو کے اندر میں بتایا تھا کہ یہ صرف اس لیے رکھا ہوا ہے گھر میں کہ برکت ہوگی، کوئی نہیں برکت ہوگی اور نحوست ہوگی، اس لیے کہ وہ استعمال میں نہیں ہے، اس سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائیوں، اور وہ لوگ اہل سلاسل کے لوگوں سے کہوں گا، پڑھے لکھے لوگوں سے کہوں گا کہ تھوڑا سا کنٹرول کریں اور اس پہ آواز اٹھائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ کسی نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا، ہم نے وہ بات آگے کہہ دی، ایسا نہیں ہے۔ ان آنکھوں نے دیکھا اور انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میں ایک بار بتاؤں کہ آپ کو میں چیز بتاؤں کہ جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی آسرا، کوئی سہارا نہیں ہوتا، اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ کسی اور سے کہہ ہی نہیں سکتے نا۔ اب ذرا توجہ کی طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب توبہ کی جاتی، گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے، تو اللہ کو یہ علم ہے کہ یہ مجھ سے نہیں مانگے تو کس سے مانگے گا۔ اس نے مجھے پکارا، نادم ہے، شرمندہ ہے، وہ تو رب العالمین ہے، وہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ مجھ سے کہہ رہا ہے، تو وہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میرے رب کی شان ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو یہ بات بتاتے ہیں کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ان اللہ غفور الرحیم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک گناہ اگر کر لیا، توبہ کر لی، جب پھر تو گناہ کرے گا تو وہ ڈبل گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے اور ہم سے وہ کام لے جس میں تیری رضا ہو۔ آپ یقین کریں، کبھی مانگ کے دیکھو اللہ سے، یہ میں آپ سے چیلنج والی بات کر رہا ہوں، ایک دفعہ مانگ کے دیکھو۔ وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ عطا کار ہے، ہم خطا کار ہیں۔ ہم کتنے بھی گناہ کر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ کبھی اس نے کھانا بند کیا ہمارا؟ صرف کھانے پہ سوچ لیں، صرف کھانے پہ سوچ لیں کہ ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ ایک اگر مطلب کوئی انتہائی غریب ہے، صبح کا نہیں ملا، شام کا نہیں ملا، وہ رات کو کھا کے سوئے گا، وہ دینے والا ہے نا۔ اور ہم کتنے بڑے کمینے ہیں کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہم بہت گنہگار ہیں اور اللہ ہمیں وہ راستہ بتا دے جس سے تو خوش ہے، وہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم، جو بات ہوگی وہ آپ تک پہنچائی جائے گی۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے، سچ اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے یہ میری آرزو ہے، خواہش ہے یہ کہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں اور ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس سے میرا اللہ ناراض ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔